نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه صدق الله العظيم۔ معزز ناظرین گرامی قدر، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے حوالے سے کچھ معروضات آپ کے گوش گزار کر رہے ہیں۔ ہماری ویڈیو بنانے کا مقصد ناظرین تک صحیح بات کو پہنچانا ہوتا ہے اور تحقیقی بات کو پہنچانا ہوتا ہے تاکہ ہمارے ناظرین اپنے عقائد کو بھی درست کر لیں اور ان تک معلومات بھی پہنچ جائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا اسم گرامی علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آپ کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے اور آپ کا لقب اسد اللہ اور حیدر ہے۔ اگر بات کی جائے آپ کے والد کی تو آپ کے والد کا نام عبد مناف ہے، جو ابو طالب کے نام سے مشہور ہیں۔ ابو طالب عبد مناف کی کنیت ہے۔ ابو طالب عبد المطلب کے بیٹے ہیں۔ عبد المطلب کے 3 بیٹے تھے، ایک کا نام عبداللہ تھا جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی ہیں، اور دوسرے بیٹے کا نام زبیر بن عبد المطلب ہے، اور تیسرے بیٹے کا نام ابو طالب ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے والد گرامی ہیں۔ اسی طرح ابو طالب کے 4 بیٹے ہیں، ان میں سے سب سے بڑے بیٹے کا نام طالب ہے، ان سے چھوٹے بیٹے کا نام عقیل ہے، اور تیسرے نمبر پر تیسرے بیٹے کا نام حضرت جعفر ہے، اور چوتھے بیٹے کا نام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائیوں میں سب سے چھوٹے بھائی تھے، جس طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں میں سے سب سے چھوٹی صاحبزادی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائیوں میں سب سے چھوٹے بھائی تھے۔ سب سے بڑے بھائی کا نام جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ طالب تھا۔ یہ غزوہ بدر میں مشرکین مکہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف شریک ہوئے،
اور غزوہ بدر میں یہ مارے گئے اور ان کی موت جو تھی وہ کفر پر واقع ہوئی۔ دوسرے نمبر پر جو بھائی ہیں حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ بعض روایات کے اندر یہ بات آتی ہے کہ یہ صلح حدیبیہ کے موقع پر مسلمان ہوئے، اور بعض روایات کے اندر یہ بات آتی ہے کہ یہ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے، اور بعض روایات کے اندر یہ بات آتی ہے کہ فتح مکہ کے بعد یہ مسلمان ہوئے اور غزوہ موتا میں یہ شریک ہوئے، اور اپنی پوری عمر اسلام کے اندر گزاری، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر ان کی وفات ہوئی۔ نمبر 3، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑے تھے، یہ بھی مسلمان ہوئے، اور اسلام کے اندر جو 2 ہجرتیں ہوئیں یہ ان خوش نصیب لوگوں میں شامل تھے جن لوگوں نے دونوں ہجرتیں فرمائیں، یعنی پہلے ہجرت جو تھی وہ مکہ سے حبشہ کی طرف ہوئی، اور دوسری ہجرت مکہ سے مدینہ کی طرف ہوئی، اور غزوہ موتا کے اندر یہ شریک تھے تو ان کے دونوں بازو شہید ہو گئے، جس کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 2 لقب عطا فرمائے۔ پہلا لقب ذو الجناحین، یعنی جب یہ ان کے دونوں بازو شہید ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جعفر کو 2 پر عطا فرمائے، دونوں بازوؤں کی جگہ پر، جن کی وجہ سے وہ جنت میں اڑتے پھر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے ان کا لقب ذو الجناحین اور طیار پڑا۔ یہ لقب دونوں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو طالب کے بیٹوں میں سب سے چھوٹے بیٹے تھے، اور حضرت ابو طالب کی وفات کے بعد اور ان کی زندگی کے اندر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں آ گئے۔ سب سے پہلے اگر بات کی جائے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کی، کہ آپ کا سن پیدائش کیا ہے، اس کے بارے میں تاریخ کے اندر روایات بہت مختلف ہیں، اور صحیح طرح سے کوئی فیصلہ صاحب تاریخ نہیں کر پائے۔ بعض روایات کے اندر یہ بات آتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش واقعہ فیل کے 7 سال کے بعد ہوئی، اور بعض روایات کے اندر یہ بات آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے 30 سال کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، اور بعض روایات کے اندر یہ بات آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 10 سال پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی۔ لہذا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو طالب کے گھر پیدا ہوئے، خاندان بنو ہاشم کا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد شخصیت ہیں کہ جن کے والد گرامی بھی ہاشمی تھے، اور ان کی والدہ بھی ہاشمیہ تھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد ہے، جو ہاشمیہ عورت تھیں، اور حضرت فاطمہ بنت اسد
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام حاصل ہے کہ ان کی شادی ہاشمی خاندان کے اندر ہوئی، جس کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی۔ گویا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والد کے اعتبار سے بھی ہاشمی ہیں اور والدہ کے اعتبار سے بھی ہاشمی ہیں، اور ہاشمی خاندان کے بہت سارے فضائل ہیں، اور سب سے بڑھ کر فضیلت یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاشمی خاندان کے اندر پیدا ہوئے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہو سکتی ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاشمی خاندان کے سپوت ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پرورش حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرمائی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے بچے تھے، اور یہ بات بھی ذہن کے اندر رہے کہ مردوں کے اندر سب سے پہلے اسلام حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لائے، عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اسلام لائیں، بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے، اور غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے اسلام لائے۔ تو اسلام لانے کے بعد پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 26 جنگوں کے اندر شرکت کی، جبکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود 27 جنگوں کے اندر 27 غزوات کے اندر بنفس نفیس شریک ہوئے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 27 غزوات میں سے 26 غزوات کے اندر شریک رہے، اور اسلام کے اندر سب سے دلیرانہ انداز کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاد کیا، اور اسلام کا پرچم پوری دنیا کے اندر لہرایا۔ غزوہ موتا کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک نہیں ہو سکے، اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ کے اندر اپنے اموال اور مدینہ کے اندر جو عورتیں اور بچے تھے ان کی دیکھ بھال کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑا تھا۔ تو جب لشکر روانہ ہو گیا تو عورتوں نے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے اندر ہی ہیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طعن کیا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ اس غزوہ میں شریک نہیں ہو رہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی باتیں سن کر ارادہ فرمایا کہ میں بھی اس غزوہ کے اندر شریک ہونے کے لیے جاتا ہوں۔ تو مدینہ سے کچھ فاصلہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ موجود تھا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قافلہ کے اندر جب شریک ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور پوچھا کہ علی، آپ کو تو میں مدینہ کے اندر چھوڑ کر آیا تھا، آپ ہمارے ساتھ کیسے شریک ہو رہے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرا دل کرتا ہے کہ میں بھی اس غزوہ کے اندر شریک ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، کیا تو یہ نہیں چاہتا کہ تیری مثال یا تیری نسبت مجھ سے ایسی ہی ہو جس طرح حضرت ہارون علیہ السلام کی نسبت حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تھی؟ اور آگے ساتھ ہی یہ فرما دیا، ساتھ ہی اس اعتراض کا جواب پہلے سے ہی دے دیا کہ ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں بعد کے اندر یہ خیال آئے کہ حضرت ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ سے جو نسبت تھی وہ یہ تھی کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی تھے تو حضرت ہارون علیہ السلام بھی نبی تھے،
تو ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کوئی بندہ یا کوئی گروہ یا کوئی جماعت یہ سمجھ لے کہ حضرت علی نبی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعتراض کا جواب پہلے ہی دے دیا، الا انہ لا نبی بعدی، کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو نسبت حضرت ہارون سے تھی وہی نسبت علی آپ کی مجھ سے ہے، لیکن یہ بات یہ ہے کہ ہارون علیہ السلام تو نبی تھے لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو اس شبہ کا ازالہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے ہی فرما دیا۔ تو یہ ایک بڑی فضیلت کی بات تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے اندر بے شمار جگہ پر فضائل علی کو بیان فرمایا، جیسا کہ تمام صحابہ کے ساتھ حضرت علی بھی شامل ہیں، جیسا کہ میں نے آیت مبارکہ تلاوت فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ جو لوگ سب سے پہلے اسلام لے آئے اور ان کے بعد جن لوگوں نے ان کی اتباع کی تو اللہ تبارک و تعالی ان سے راضی ہو گیا۔ تو یہ بڑی فضیلت کی بات ہے کہ دنیا کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں سے اپنی رضا کا اعلان فرما دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور بہت دوسری جگہ پر بہت سارے مقامات پر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے الفاظ اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کے لیے ارشاد فرمائے، جیسا کہ سورۃ بقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اگر تم ایمان لائے جیسا کہ میرے صحابہ ایمان لائے تو تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ اور یہ بات تو میں پہلے بھی عرض کر چکا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خوش نصیب لوگوں کے اندر شامل ہیں جو سابقون الاولون تھے، جو سب سے پہلے ایمان لانے والے تھے۔ تو اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے انہی صحابہ کے ایمان کو معیار قرار دیا کہ اگر تمہارا ایمان صحابہ کے ایمان جیسا ہوگا تو وہ قابل قبول ہے، اگر وہ صحابہ کے ایمان جیسا ایمان نہیں ہے تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ تمہاری ہدایت مشروط ہے صحابہ کے ایمان کے ساتھ، صحابہ کے ایمان کی طرح اگر ایمان لاؤ گے تو ہدایت کا فیصلہ ہے، اگر صحابہ جیسا ایمان نہیں ہے تو نہ تو ہدایت کا فیصلہ ہے اور نہ ہی اس کے اوپر جنت میں جانے کا وعدہ ہے۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار جگہ پر صحابہ کے لیے وعدے اور وعدے ارشاد فرمائے، اور صحابہ کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جنت کا وعدہ فرمایا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر ایک کے لیے جنت کا وعدہ فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خوش نصیب صحابہ میں ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر ہی جنت کی بشارت ارشاد فرمائی تھی، یعنی کہ وہ 10 صحابہ جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، کہ جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کے اندر جنت کی بشارت دی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان لوگوں میں چوتھا نمبر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے شمار فضائل ہیں، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، کہ جس کا میں سردار ہوں، جس کا میں آقا ہوں، جس کا میں مولا ہوں، علی بھی اس کا آقا اور سردار ہے۔ تو جس طرح لوگوں کے ہاں میری قدر و قیمت ہے، اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی قدر و قیمت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خوشخبری کے اندر بھی شامل ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمائی کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو دعوت مباہلہ دی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، حضرات حسنین کریمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں، تو کسی نے یہودیوں کو یہ بتلا دیا کہ جس وقت کوئی بھی نبی اپنی اولاد کو لے کر باہر آ جاتا ہے تو پھر کوئی شخص بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اگر تم نے بچنا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مباہلہ کرنے سے انکار کر دو، چونکہ مشرکین مکہ نے یہود و نصارہ سے پوچھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعوت مباہلہ دی ہے تو کیا ہم اس دعوت کو قبول کریں؟ تو یہود و نصارہ چونکہ اہل کتاب تھے، وہ کتاب کو جانتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری صفات کا وہ علم رکھتے تھے، تو انہوں نے مشرکین مکہ کو یہ مشورہ دیا کہ نبی سے کبھی بھی مباہلہ نہ کر لینا وگرنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو یہ بھی از خود فضیلت ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت با سعادت ہوئی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے بارے میں بعض روایات کے اندر یہ آتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت جو ہے وہ کعبہ کے اندر ہوئی، جبکہ یہ روایت ضعیف ہے۔ تمام علماء نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا، اور علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت مدینہ کے اندر ایک وادی ہے جس کا نام شعب بنی ہاشم ہے، اس کے اندر ہوئی، اور حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اپنے والد کے نام پر رکھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام اسد تھا، تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اسد رکھ دیا۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت ابو طالب وہاں پر موجود نہیں تھے، تو جب واپس تشریف لائے تو پوچھا کہ بچے کا نام کیا رکھا؟ تو بیوی نے بتایا کہ ان کا نام میں نے اسد رکھا، تو ابو طالب نے اسد سے ان کا نام تبدیل کر کے علی رکھ دیا۔ تو اس طرح سے آپ کا لقب حیدر آپ کی والدہ نے رکھا۔ یہ والدہ کی طرف سے القابات آپ کو ملے، لہٰذا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے بارے میں یہ جو مشہور ہے کہ مولود کعبہ ہوئے، یہ غیر تحقیق شدہ بات ہے، یہ محققانہ بات نہیں ہے، اور یہ کوئی قابل فضیلت بھی چیز نہیں ہے، اس واسطے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے شمار فضائل ارشاد فرمائے، ان میں کہیں پر بھی یہ فضیلت ارشاد نہیں فرمائی، اور اس چیز کو فضیلت کے اندر شمار نہیں کیا کہ آپ کی ولادت کعبہ کے اندر ہوئی۔ اگر یہ ولادت کعبہ کے اندر ہونا یہ فضیلت کی بات ہوتی تو اور بھی بہت سارے لوگ ہیں کہ جن کی ولادت کعبہ کے اندر ہوئی، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ولادت بھی کعبہ کے اندر ہوئی۔ اگر یہ بنیاد ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کی بات ہے تو پھر، اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے تھے تو لہذا خلافت کا حق ان کا تھا۔ اگر اس چیز کو بنیاد بنایا جائے تو پھر خلافت کا حق پھر حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہونا چاہیے، جبکہ حقائق اس کے خلاف ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر کہیں پر بھی اس فضیلت کا تذکرہ نہیں فرمایا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار فضائل احادیث کے اندر ذکر فرمائے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کے ساتھ ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کے بارے میں یہ بھی پیشن گوئی فرمائی کہ آپ کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوگا، اور جس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید ہو جانے کے بعد کوفہ کی طرف روانہ ہوئے،
تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضرت آپ کہاں پر جا رہے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میرا کوفہ میں جانے کا ارادہ ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیشن گوئی فرمائی کہ شاید وہاں پر آپ کے اوپر تلوار کے ساتھ حملہ کیا جائے گا۔ تو لہٰذا اب ہم آتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کس طرح سے ہوئی، واقعہ کیا تھا، کیا اسباب تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، کون لوگ تھے جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ تو اس کے بارے میں علماء کرام نے یہ تفصیل ذکر فرمائی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہو گئے، چونکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف لوگوں نے خروج کیا، یہی خارجی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت کے اندر بھی شامل ہوئے، انہی کی وجہ سے جنگ جمل ہوئی، انہی کی وجہ سے جنگ صفین ہوئی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کے اندر، جماعت کے اندر یہ لوگ شامل تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ واقعہ تحکیم جب پیش آیا تو یہی وہ لوگ تھے، یہی وہ خوارج تھے جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف خروج کیا اور یہ کہہ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جدا ہو گئے، ان الحکم الا للہ، فیصلہ اللہ کا چلے گا، حکم اللہ کا چلے گا، ہم کسی بندے کا فیصلہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ بات تو ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن ان کا ارادہ اس سے غلط ہے۔ تو جس وقت خروج ہوا تو ابتدا کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان خارجیوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا تاکہ ان کو سمجھایا جا سکے، ان کو واپس جو ہے بیعت کے اندر لایا جا سکے۔ جب ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ ہوا تو یہ چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت زیادہ خلاف تھے اور 38 ہجری کے اندر جنگ نہروان ہوئی جو خاص خارجیوں کے خلاف تھی، جس کے اندر بہت زیادہ مقدار کے اندر خارجی مارے گئے تھے۔ جو خارجی بچ گئے ان لوگوں کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت زیادہ عناد تھا، بہت زیادہ تعصب تھا، بہت زیادہ دشمنی وہ اپنے دل کے اندر لیے ہوئے تھے اور وہ یہ سوچ رہے تھے کہ کوئی وقت ایسا آئے، کوئی وقت ہمارے ہاتھ لگے کہ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کا بدلہ لے لیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیں۔ چنانچہ معاملات ایسے ہی چلتے رہے۔ 38 ہجری کے اندر جنگ نہروان ہوئی جس کے اندر خارجی بہت زیادہ تعداد کے اندر مارے گئے۔ اس کے بعد 40 ہجری کے اندر 3 لوگ مکہ مکرمہ کے اندر آئے جو خوارج میں سے تھے اور انہوں نے حرم کعبہ کے اندر بیٹھ کر یہ وعدہ کیا کہ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیں گے۔ واقعہ یہ ہوا کہ ان 3 لوگوں نے حرم مکہ کے اندر یہ مشورہ کیا کہ 3 قسم کے لوگ ہیں جن کی وجہ سے پورے مدینہ کے اندر، شام اور کوفہ کے اندر اور مصر کے اندر قتل و غارت کا بازار گرم ہے۔ اگر ان 3 لوگوں کو راستے سے ہٹا دیا جائے تو امن ہو سکتا ہے۔ ان 3 لوگوں میں ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، دوسرے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور تیسرے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہوں نے یہ میٹنگ کی کہ اگر ان 3 لوگوں کو راستے سے ہٹا دیا جائے تو ہمارا راستہ صاف ہو سکتا ہے۔ اور یہ جو 3 لوگ حرم کعبہ کے اندر آئے اور وہاں پر انہوں نے ایک پلان تشکیل دیا۔ ان 3 لوگوں کا نام، ان 3 لوگوں میں سب سے پہلا شخص عبد الرحمن ابن ملجم تھا، دوسرا شخص برق بن عبداللہ تھا اور تیسرے شخص کا نام
عمر بن عبداللہ تھا۔ تو یہ تینوں خارجی تھے، اور ان تینوں خارجیوں نے یہ پلان بنایا کہ ہم ان 3 لوگوں کو شہید کر دیں گے، جس کی وجہ سے ہمارا راستہ صاف ہو جائے گا اور بلاد عرب کے اندر امن قائم ہو جائے گا۔ ان لوگوں کے اعتبار سے یہ 3 لوگ یعنی حضرت علی، حضرت امیر معاویہ اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ فتنہ کی بنیاد تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے اندر تھے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام میں تھے، اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر کے اندر تھے۔ تو عبد الرحمن بن ملجم بدبخت نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کا ذمہ اٹھایا، اور ان تینوں نے یہ وعدہ کیا کہ جب تک ہم ان کو شہید نہیں کر لیں گے اس وقت تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے، اور ان 3 حضرات کو شہید کرنے کے لیے ہم اپنی جان کی بازی تک لگانے کے لیے تیار ہوں گے۔ حرم کعبہ کے اندر انہوں نے وعدہ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کی ذمہ داری عبد الرحمن ابن ملجم نے اٹھائی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کی ذمہ داری برق بن عبداللہ نے اٹھائی، اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کی ذمہ داری عمر بن عبداللہ نے اٹھائی۔ چنانچہ عبد الرحمن ابن ملجم کوفہ روانہ ہوا، برق بن عبداللہ یہ شام کی طرف روانہ ہوا، اور عمر بن عبداللہ مصر کی طرف روانہ ہوا۔ اب تینوں اپنی جگہ پر پہنچ گئے۔ 17 رمضان المبارک کو تینوں کے حملہ کرنے کا پلان تھا، تینوں کے حملہ کرنے کا انہوں نے منصوبہ بنایا ہوا تھا۔ 17 رمضان المبارک کو عبد الرحمن ابن ملجم فجر کی نماز سے پہلے اندھیرے کے اندر اپنی خاص تلوار لے کر حملہ آور ہونے کے لیے تیار بیٹھا تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت شریفہ یہ تھی کہ صبح کی نماز کے لیے صبح سویرے اٹھتے اور لوگوں کے اندر الصلاۃ الصلاۃ کی صدا لگاتے ہوئے مسجد میں تشریف لاتے۔ تو جیسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو اندھیرے کے اندر عبد الرحمن ابن ملجم بدبخت چھپا بیٹھا تھا، جس نے فوراً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کے اوپر وار کیا اور تلوار سر کے اندر گھسا دی، اور وہ تلوار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کے اندر بہت زیادہ اترتی چلی گئی، جس کی بنیاد پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون مبارک نکلا اور داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت جعدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، اور عبد الرحمن ابن ملجم بدبخت کو پکڑ لیا گیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حکم ارشاد فرمایا کہ اگر میں ٹھیک ہو گیا تو میں خود اس سے بدلہ لے لوں گا، اور اگر میں اس زخم کی وجہ سے شہید ہو گیا تو میرے قصاص کے طور پر اس کو قتل کر دیا جائے۔ دوسرا شخص برق بن عبداللہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ آور ہوا، تو جب وہ حملہ کرنے لگا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگے، جس کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرین پر تلوار لگی اور گہرا زخم آ گیا۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علاج معالجہ کے بعد ٹھیک ہو گئے، اور برق بن عبداللہ کو پکڑ لیا گیا اور اس خارجی کو قتل کر دیا گیا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتفاقاً اس دن بیمار تھے، تو اپنی جگہ نماز پڑھانے کے لیے خارجہ
بن صبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کیا کہ آپ نماز پڑھائیے، تو خارجہ بن صبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز پڑھانے کے لیے جا رہے تھے تو عمر بن عبداللہ نے ان کے اوپر حملہ کیا، جس کی وجہ سے حضرت خارجہ بن صبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ تو اس طرح حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچ گئے، اور عمر بن عبداللہ بھی پکڑا گیا اور اس کو بھی قتل کر دیا گیا تاکہ فتنہ ختم ہو سکے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 17 رمضان المبارک کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ ہوا، جس کے 3 دن کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جہان فانی سے دار البقاء کی طرف منتقل ہو گئے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 20ویں اور 21ویں شب، یعنی 21ویں جو صبح تھی رمضان کی، اس سے پہلے دفن کر دیا گیا۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مدفن کون سا شہر تھا، اس کے بارے میں بھی روایات مختلف ہیں۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات لکھی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ میں، مسجد جو کوفہ تھی اس کے قریب مقام رحبہ کے اندر دفن کر دیا گیا، جبکہ بعض ائمہ نے یہ بات لکھی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کے اندر دار الامارہ کے اندر ہی دفن کیا گیا، اس خوف کی وجہ سے کہ کہیں خارجی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جسد اطہر کو نکال نہ لے اور ان کی بے حرمتی نہ کریں۔ اور بعض دیگر روایات کے اندر جو عام طور پر مشہور بات ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نجف اشرف کے اندر دفن کر دیا گیا، جو مشہد کے قریب ایک جگہ کا نام ہے۔ اس روایت کو محققین علماء نے تسلیم نہیں کیا، جس کی بنیاد پر یہ روایت ضعیف قرار دے دی گئی اور یہ واقعہ حقیقت کے خلاف قرار دے دیا گیا۔ اور بعض روایات کے اندر یہ بات مشہور ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جس جسد اطہر کو ایک سواری پر لاد کر چھوڑ دیا گیا، پھر اس سواری کا کچھ پتہ نہیں کہ وہ کہاں گئی۔ تو یہ بات عقل کے بھی خلاف ہے، نقل کے بھی خلاف ہے، اور شریعت کے بھی خلاف ہے، تو اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ لوگوں کی زبانوں کی بات ہے، حقیقت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو لہٰذا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے تو شہید ہونے کے بعد اپنے دونوں صاحبزادوں کو، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان اور تقوی پر کاربند رہنے کی وصیت فرمائی، اور محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی وصیت فرمائی۔ تو ناظرین، اب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل کس نے دیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفن کتنے کپڑوں میں دیا گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ کس نے پڑھایا۔ تو اس کے بارے میں محقق بات یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرات حسنین کریمین اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل دیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 کپڑوں کے اندر جو ہے وہ کفن دیا گیا، اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا، جو 4 تکبیروں پر مشتمل تھا۔ 5 تکبیروں والا جنازہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہیں پڑھایا گیا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ پڑھایا،
اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازہ پڑھانے کے بعد استخلاف کا مسئلہ آیا۔ جو لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ ہونے کے بعد دریافت کیا تھا کہ حضرت آپ کے بعد خلیفہ کس کو بنایا جائے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں تم کو اسی حالت میں چھوڑ کر جانا چاہتا ہوں جس حالت میں ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے تھے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دنیا سے رخصت ہو جانے سے پہلے اپنا خلیفہ مقرر نہیں کیا تھا، تو میں بھی اپنا کوئی خلیفہ مقرر نہیں کرنا چاہتا، میں بھی اپنے بعد والے لوگوں پر یہ معاملہ چھوڑنا چاہتا ہوں، تو جس کو وہ مناسب سمجھیں اس کو وہ اپنا خلیفہ منتخب کریں۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر لوگوں نے بیعت خلافت کی۔ تو یہ تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ جو محققین علماء نے ذکر کیا۔ تو اس کے بارے میں ایک اور بات جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے جو مسئلہ عام لوگوں کے اندر بڑا مشہور اور شائع ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے وہ مقام دیا، اس مقام تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے گئے جو شرک کا مقام بن جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ علی، تیری مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے بھی دو گروہ جو تھے وہ گمراہ ہوئے تھے، اور آپ کی وجہ سے بھی دو گروہ جو ہیں وہ گمراہ ہو جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اگر بات کی جائے کہ وہ کون سے دو گروہ تھے جو گمراہ ہوئے تھے، ایک گروہ وہ تھا کہ جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا کر پیش کیا، نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہا، اور دوسری قسم کے وہ لوگ تھے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس درجہ گرا دیا، اتنا گرا دیا کہ آپ علیہ السلام کو شہید کرنے کے در پہ ہوئے۔ تو اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی دو قسم کے لوگ، دو گروہ جو ہیں وہ گمراہ ہوئے۔ ایک گروہ وہ ہے کہ جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا کا درجہ دے دیا اور بلا واسطہ ڈائریکٹ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مدد مانگنے لگے، تو یہ لوگ بھی گمراہ ہیں۔ اور وہ لوگ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در پہ ہوئے، ان کے خلاف ہوئے، جن کو خارجی کہا جاتا ہے، وہ لوگ بھی گمراہ ہوئے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت اپنی جگہ پر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمالات اپنی جگہ پر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناصب اپنی جگہ پر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خصائل اپنی جگہ پر، لیکن ان تمام مناصب، ان تمام جو ہیں فضائل کے باوجود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بشر ہیں، ایک انسان ہیں، ولایت میں اعلیٰ مقام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا، انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا، واقضاہم علی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ تیری نسبت مجھ سے ایسے ہے جیسے کہ حضرت ہارون کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا، من کنت مولاہ فعلی مولاہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے لخت جگر عطا فرمائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس دنیا کے اندر جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش خود فرمائی۔ یہ فضائل اور کمالات اپنی جگہ پر، اور ولایت کا سلسلہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلا،
اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ولی ہیں ان تمام کے سردار ہیں، لیکن سردار ہونا اپنی جگہ پر، ولایت اپنی جگہ پر، قضاء اپنی جگہ پر، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے شمار فضائل میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مشہور قول ہے لولا علی لہلک عمر، کہ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ ہوتے تو عمر جو ہیں وہ ہلاک ہو جاتے، تباہ ہو جاتے، برباد ہو جاتے۔ بے شمار جگہ پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ فیصلے صادر فرمائے جس کی وجہ سے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ جملہ ارشاد فرمایا۔ تو یہ کمالات اور قضاء اپنی جگہ پر، کوئی اپنے کمالات اور فضائل کی بنیاد پر خدا کا درجہ حاصل نہیں کر سکتا، خدا کے درجے کے اندر نہیں آ سکتا، جبکہ یہ گمراہی کا سب سے بڑی بنیاد ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔